وادی کشمیر بے پناہ خوبصورت قدرتی مناظر کے لیے جانی جاتی ہے۔ ہر ہندوستانی سیاح کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار ہی صحیح اس جنت نظیر وادی کو ضرور دیکھے۔ البتہ ان دلکش نظاروں کے پیچھے وادی میں بسنے والے لوگوں کی محرومیوں کا احساس سب کو نہیں ہونے پاتا۔ بڑے شہروں کے علاوہ اس کی بیشتر آبادی تعمیر و ترقی سے کوسوں دور ہے۔ ہم جس ادارے کے تعارف کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی مرگن ٹاپ پہاڑ کے پیچھے کشتواڑ ضلع کا ایک چھوٹا سا شہر مڑوا ہے۔ اس علاقے کا مسئلہ یہ ہے کہ برفباری کے بعد یہ علاقہ مہینوں دوسرے علاقوں سے بالکل کٹ جاتا ہے، چنانچہ یہ پچھڑا بھی ہے اور دین سے بھی لا تعلق۔ اس علاقے کے ایک نوجوان محمد حسین قرآن مجید کا علم سیکھنے کے جنون میں سن 1997 میں بڑی صعوبتیں اٹھا کر اتفاقیہ طور پر جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ پہنچے۔ 10 سال دینی تعلیم کے حصول کے بعد جب انہیں خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمہ اللہ نے جامعہ عکل کوہ ہی کی کسی شاخ میں درس و تدریس یا پھر بیرون ملک امامت کی پیشکش کی تو انہوں نے اپنے وطن جا کر وہاں کی دینی پسماندگی دور کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مولانا وستانوی رحمہ اللہ نے نہ صرف حوصلہ افزائی اور دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا بلکہ ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ جب میں فارغ ہوا تھا تو وستانی صاحب نے مجھے وہاں گزارش کی تھی کہ بیٹا وہاں حالات ٹھیک نہیں، آپ یہیں کہیں پڑھاؤ۔ مجھے عکل کوہ اطراف میں یا باہر کسی ملک میں تقرر ہونے والا تھا، جیسے اس وقت انہوں نے کہا آپ کو قطر بھیجیں گے یا جامعہ کی کسی شاخ میں بھیجیں گے، لیکن میں نے کہا حضرت میں معذرت خواہ ہوں، میں نے پڑھا اس لیے کہ میں اپنے علاقے میں کچھ دوں۔ ایک تمنا تھی، ایک کڑن تھی دل میں کہ ہر گھر میں قرآن پہنچے، ہر گھر میں یہاں حافظ اور عالم بنے۔ تو حضرت نے کہا بیٹا میری دعا ہے آپ کو، جاؤ، اگر آپ کو اتنے جذبات ہے، اتنی تڑپ ہے اپنے علاقے کی، اللہ آپ کا محافظ ہو۔ وطن واپسی پر محمد حسین جو اب قاری و عالم محمد حسین بن چکے تھے نے 2 بچوں کے ساتھ سن 2008 میں مڑوا کے نواح میں قدرنا میں ایک مکتب شروع کیا۔ چند مہینوں میں یہ تعداد بڑھی تو آپ نے اپنے ساتھی علماء کے ساتھ اس مکتب کو ایک مدرسے کی شکل دے دی۔ یہ سرزمین علم دین کے لیے اتنی پیاسی تھی کہ چند ہی برسوں میں طلبہ کی تعداد کافی بڑھ گئی۔ ان بچوں کی تعلیم کے لیے کلاسوں، رہنے کے لیے کمروں اور کھانے کے لیے اناج جیسی ضرورتوں نے سر ابھارا۔ یہ ٹاسک بہت مشکل تھا کیونکہ پہاڑوں کے درمیان ناپختہ راستوں کی وجہ سے یہاں اشیاء کے پہنچتے پہنچتے دام 3 گنا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے فضل، مولانا غلام محمد وستانوی رحمہ اللہ کی خصوصی توجہ اور مولانا محمد حسین صاحب اور ان کے رفقا کی شبانہ روز محنت کی وجہ سے یہ مشکل کام بھی آسان ہوتا چلا گیا۔ ایک کلاس روم سے دوسرا اور تیسرا بنتا گیا، ایک عمارت کے بعد دوسری، پھر تیسری بنی۔ 1 کنال زمین سے آج 55 کنال زمین ہے، 50 بچوں سے 100، پھر 200 اور آج یہاں 250 بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس دوران جس علاقے میں کبھی قرآن مجید کو پڑھنے والے موجود نہیں تھے وہاں آج 400 سے زیادہ بچے قاری بن چکے ہیں۔ جس علاقے میں کبھی رمضان میں حافظ قرآن نہ ہونے کی صورت میں تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی، وہیں آج 120 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں اور اپنے سینوں میں قرآن مجید جیسے مقدس صحیفے کو سجائے اپنے علاقے کی مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ 25 بچے یہاں سے فارغ ہو کر جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ اور دیگر جامعات سے باقاعدہ عالم دین بن چکے ہیں، جن میں سے کئی اسی مدرسے میں بطور استاد فرائض انجامتے رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایسا سٹاف دیا جو ایک ہی آواز اور ایک ہی مشورے کے ساتھ یہ ہے کہ آپ پہلے بچوں کو کھلاؤ، پہلے مدرسے کی ضرورت پورا کرو، اللہ ہمارا بھی نگہبان ہے۔ جب آپ کو سہولت ہو تنخواہ کی تو تب ہم لے جائیں گے، ورنہ ہم تب تک قرض کر کے اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ تو میں اپنے استادوں کو کبھی 4 مہینے کبھی 6 مہینے کے بعد تنخواہ دیتا ہوں۔ اس مدرسے میں ناظرہ سے پڑھائی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد حفظ قرآن کریم کے لیے ایک علیحدہ شعبہ قائم ہے جہاں بچے خاص ٹائم ٹیبل کے ساتھ حفظ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں جماعت عربی سوم تک تعلیم کا نظم ہے۔
جس کے لیے قابل اساتذہ کو مامور کیا گیا ہے۔ سوم کے بعد جو بچے چاہیں وہ دیگر مدارس عالمیت و فضیلت کے لیے آگے جا سکتے ہیں۔ جامعہ کی کوشش ہے کہ جلد ہی یہیں عالمیت تک پڑھائی کا نظم ہو جائے۔ تمام تر سفری مشکلات کے باوجود جامعہ اپنے طلبہ کو بہتر سے بہتر کھانا کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ البتہ برف باری کے دوران ان کے لیے 6 مہینے اناج سٹاک کرنا بڑا چیلنج ہے۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو کھیل کود کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ بچے اس نظام سے اوب نہ جائیں۔ چنانچہ روزانہ نماز عصر کے بعد سے مغرب کی اذان تک سارے بچے اپنی پسند کے کھیل کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جامعہ تمام تر قومی تہواروں کے موقع پر بھی شایان شان پروگراموں کا انعقاد کرتا ہے، جس میں علاقے کے اہم سیاسی سماجی رہنما و اعلیٰ افسران بھی شریک ہوتے ہیں۔ مولانا حسین اشاعتی صاحب نے مولانا غلام محمد وستانوی مرحوم کے مشورے سے سن 2017 کے اخیر میں اس ادارے کو تعلیم القرآن چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے رجسٹرڈ بھی کروا لیا ہے۔ بچوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے جب چھوٹی مسجد ناکافی پڑنے لگی تو 5000 اسکوائر فٹ قطع اراضی پر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی گئی۔ اس زیر تعمیر مسجد میں سارے بچے ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہونے کی وجہ سے یہاں کے مقامی لوگ بھی عام نمازوں اور جمعہ کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ پورے علاقے میں جامعہ مسجد نہیں تھی، بڑی مسجد، یہاں لوگ جمعہ پڑھتے۔ پھر الحمدللہ ایک بڑی مسجد، وسیع عریض مسجد بنائی، جس میں جو 70/80 ہے، جو 5000 اسکوائر فٹ پر بنائی۔ تو وستانی صاحب نے الحمدللہ پورا تعاون کیا، ایک منزل بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں حضرت بہت ساری جگہوں پر مسجدوں کی ضرورت ہے، تو حضرت نے کہا بیٹا اب سٹارٹ کرو، کام دینے والا اللہ ہے۔ تو یہاں بھی الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر کام ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن کے علاوہ سن 2011 سے علاقے کے بچوں کے لیے ایک اسکول بھی یہاں شروع کیا گیا ہے۔ السلام پبلک اکیڈمی نامی اس اسکول میں KG سے 5ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے۔ کل 150 بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے بھی مطلوبہ سٹاف کو اپوائنٹ کیا گیا۔ تعلیم القرآن چیریٹیبل ٹرسٹ اس اسکول کو ہائی اسکول اور پھر جونیئر کالج تک لے جانے کے لیے کاغذی کارروائیوں کے مرحلے میں ہے، جس کے بعد یہاں بچے جونیئر کالج تک تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ علاقے میں ٹرسٹ کی مزید 3 اسکولیں ہیں، جن میں مجموعی طور پر 450 بچے زیر تعلیم ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہاں مڑوا کے جو بچے میرے پاس آتے ہیں، 8ویں والے، 9ویں والے، 10ویں والے، ان کو الف با نہیں آتا تھا، اکثر بچوں کو ان کو صحیح سے اپنا نام لکھنا نہیں آتا۔ ایک فکر لائق ہوئی کہ یہاں بھی ہم کو ایک ایسی اکیڈمی سٹارٹ کرنی چاہیے جن کو ہم دینی تعلیم بھی دیں گے، دنیائی تعلیم بھی۔ تو مدرسے کے بعد ہم نے 2011 میں یہاں الحمدللہ سکول سٹارٹ کیا، پرائمری سکول 5th تک۔ تو یہ نیت تھی کہ ان بچوں کو ہم حافظ قرآن بھی بنائیں گے اور 12ویں بھی انشاءاللہ یہاں پاس کرائیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اگر سکول الگ بنے 1000 بچے اس سکول میں پڑھیں گے۔ اس مدرسے کے آغاز نے یہاں کی بچیوں میں بھی دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا۔ بچیوں کی اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے مولانا محمد حسین نے اپنے پیر و مرشد مولانا غلام محمد وستانوی رحمہ اللہ کے مشورے سے سن 2023 میں اس جگہ سے چند کلومیٹر دور بنات کے لیے بھی ایک ادارے کی شروعات کی۔ چند ہی دنوں میں 100 سے زیادہ طالبات نے یہاں داخلہ لے لیا اور بہت سی بچیاں اس انتظار میں ہیں کہ یہاں مزید کلاس رومز بنے اور انہیں بھی داخلہ مل سکے۔ جگہ کی شدید قلت ہے، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کا جنون ایسا ہے کہ کم جگہ ہی میں یہ بچیاں پڑھائی کرتی نظر آتی ہیں۔ ادارے نے یہاں بھی 15 کنال زمین خرید لی ہے۔ بچیوں کی ضرورت دیکھتے ہوئے قرض لے کر اس جگہ ایک بڑی عمارت کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ ہر ایک کی مانگ ہے۔ وہ حسین آپ نے یہ ادارہ یہاں سٹارٹ کیا، اتنے بچوں کو بہترین تعلیم دی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ اگر آپ لڑکیوں کا مدرسہ سٹارٹ کریں۔ میں نے بڑے حضرت کے پاس بات رکھی، ابا جان علاقہ غریب ہے، مجھے یہ اس مدرسے جو لڑکوں کا مدرسہ ہے پورا نہیں ہوتا، میں کیسا لڑکیوں کا مدرسہ بھی چلاؤں
کہا بیٹا اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کرو، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر بنات میں یہاں ہمارے پاس 8-10 کمرے ہوں گے اچھے سے، ایک وال باؤنڈری ہوگی 4 دیواری، مڑوا کے کم سے کم 600-700 بچے ہیں یہاں رات دن پڑھے گی۔ اس طرح آج جامعہ تعلیم القرآن کے کیمپس میں 500 بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامعہ تعلیم القرآن نے اطراف و جوانب کی مساجد میں مکاتب قرآنیہ کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آج الحمدللہ جامعہ کے ذریعے 30 مکاتب جاری ہیں، جن میں 1500 سے زائد بچے بچیاں ناظرہ اور بنیادی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہاں غربت ہے، پسماندگی ہے، 7 مہینے لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، برف باری کی وجہ سے کوئی کاروبار نہیں۔ مکتبوں میں بچے بیچارے داخل کرتے ہیں لوگ، لیکن 20 روپے وہ ماہانہ دیتے ہیں کہ اب بھائی تمہارا استاد ہے، اس کو 20 روپے ہم دیں گے۔ پھر بیچارے وہ ہمارے استاد جو ہوتے ہیں وہ 50 بچوں 100 بچوں کو پڑھاتے، اکثر بچے اس میں وہ بھی ہوتے جو 20 روپے بھی نہیں دے پاتے۔ جامعہ تعلیم القرآن کے کیمپس میں ایک ہاسپٹل بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ چونکہ اس علاقے میں خاطر خواہ طبی سہولیات میسر نہیں ہیں، اسی لیے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے تعاون سے یہاں الراحمون کے نام سے ایک 10 بیڈ کا ہاسپٹل بھی شروع کیا گیا، جہاں گائنک اور پیڈیاٹرکس کی خاص سہولیات فراہم کی گئیں۔ ادارے نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ یہاں یہ ہاسپٹل باقاعدگی سے جاری رہے، لیکن اتنے دور دراز علاقے میں ہونے کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر مستقل یہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ممکن ہے راستے بہتر ہونے کے بعد اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ البتہ ادارہ ہفتے مہینے میں باقاعدگی سے میڈیکل کیمپس کا انعقاد کرتے رہتا ہے، جس سے یہاں کے بہت سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ادارے کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ یہاں کے اساتذہ بہت محنت اور اخلاص کے ساتھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ابھی یہاں بہت سے کام باقی ہیں۔ اس کے ادھورے کام اور مستقبل کے عزائم آپ کے مخلصانہ تعاون ہی سے پورے ہو سکیں گے۔ الحمدللہ وہاں پر کام کرنا بڑا چیلنجنگ ہے، اس لیے کہ سامان کا وہاں تک جانا، جو چیز زمین پر ہمارے نیچے کے علاقے میں 300 روپے کی ہوتی ہے وہ وہاں پر جانے تک 900 اور 1000 روپے کی ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود الحمدللہ کافی بڑا تعمیری کام وہاں پر ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر اس علاقے میں چونکہ دین سے بہت زیادہ دوری تھی، مکاتب کی ضرورت تھی، بڑی تعداد میں مکاتب بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی وہاں پر تعمیر ہوئی۔ اس طرح سے گویا کہ ایک معاشرے کے اندر میں اصلاحی پروگرام کھڑا کیا گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ والد صاحب کی پوری توجہ تادم اخیر اس ادارے پر رہی اور بہت ہی زیادہ مجھے بھی کہتے تھے کہ یہاں پر کام کرنا ہے، اور چونکہ مولانا حسین اشاعتی بہت فکر مند ہے تو وہ جب بھی مجھے ملتے ہیں میری بھی ہمیشہ کوشش رہی کہ ان کا جتنا ہو سکے تعاون کیا جائے۔ اس لیے اہل خیر حضرات سے میں بہت ہی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ اس علاقے کی طرف آپ خصوصی طور پر توجہ کریں۔ جو لوگ کشمیر گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہ ضرور یہاں پر جانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا گھومنا بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں آپ کا سفر دعوتی بھی ہو جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے والد صاحب کے ان لگائے ہوئے تمام کے تمام پودوں کو باغ و بہار رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کے اس مشن کو اخلاص و للہیت کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسکرین پر نظر آ رہے QR کوڈ کی مدد سے آپ اپنا کنٹریبیوشن شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔